کامران مرتضیٰ صاحب کی خبر ہے، ان کے پاس اس کی مصدقہ جو ہے وہ معلومات ہوں گی کہ وہ ان کے پاس کوئی ریکارڈنگ یا کسی اور کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے یا نہیں، لیکن میں اس کو خوشائند سمجھتا ہوں۔ اگر اس طرح ہوا ہے، میاں نواز شریف صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، اگر پارلیمنٹ میں ایک ایسا مسئلہ درپیش ہوا کہ جس کا حل میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے ہوا ہے، وہ مسئلہ ان کے ہاتھوں حل ہوا ہے، تو اس پر تو ان کے جماعت کے لوگوں کو بھی ان کی ستائش کرنی چاہیے، اور ہم اگر اپوزیشن کے لوگ ہیں تو ہمیں بھی اس کی ستائش کرنی چاہیے کہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ لیکن مجھے یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ ہم کہتے ہیں مقدس ہے، اس کی ایک عزت ہے، کیا ہم اپنے سیاستدان اپنے ہاتھوں سے اس پارلیمنٹ کی تقدیس کو خراب نہیں کر رہے کہ ایک اپوزیشن لیڈر کا اتنا بڑا عہدہ، وہ پارلیمنٹ میں اس کی جو حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق اس کا کب کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا، اور اس کے بارے میں ایسی تعویلات کہ جی وہ ویریفیکیشن کا جو ہے مرحلہ تھا، پھر اس میں آزاد اراکین تھے، پھر آزاد اراکین سے ویریفیکیشن کرنی تھی، پھر پی ٹی آئی کے لوگ، دیکھیں جمعیت علماء اسلام تو پارلیمانی گروپ ہے نا، جمعیت علماء اسلام تو پارلیمانی پارٹی ہے نا، بالکل اس کی تو ایک حیثیت ہے نا، تو ہم نے تو محمود خان اچکزئی کی کو باقاعدہ لکھ کر دیا ہوا تھا، سائن کر کے دیے ہوئے تھے، تو چلیں آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تسلیم نہ کریں، آپ آزاد لوگوں کو ایک پارلیمانی پارٹی تسلیم نہ کریں، لیکن جمعیت علماء اسلام تو ایک پارلیمانی جماعت ہے اور وہ اپوزیشن کی جماعت ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے لکھ کر دیا تھا کہ ہم ان کو قائد حزب اختلاف کے لیے باقاعدہ نامزد کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس پر دستخط ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ پارلیمنٹ کے اس تقدس کو ہم نے اتنے مہینوں تک اپنے پاؤں تلے کیوں روندا ہے کہ اس اتنی بڑی سیٹ کو جو ہے وہ ہم نے اس بنیاد پر رو کے رکھا کہ جی ویریفیکیشن کر رہے تھے نا، وہ کیونکہ کہہ رہے تھے دوسرے جو لوگ ہیں، کئی لوگوں نے آ کر شاید ہو سکتا ہے فردن کہا ہو، انڈیویجول کہا ہو جا کر یہ اسپیکر صاحب کو کہ ہم نہیں چاہتے محمود اچکزئی بنے، ہمیں بنا دیں۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں مولانا، دیکھیں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو آپ دیکھیں کہ اس وقت محمود خان اچکزئی صاحب کے مد مقابل یا آزاد لوگوں میں سے یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں میں سے کوئی ایک بندہ تو سامنے آتا، یا جمعیت علماء اسلام میں سے کوئی ایک بندہ تو سامنے آتا۔ تو سر ہو سکتا ہے انجینئر صاحب اس لیے سامنے نہ آیا ہو کیونکہ اگر سامنے آتے تو ظاہر ہے ان کو پھر بڑی تنقید کا سامنا ہوتا نا، کہ آپ پارٹی پالیسی سے انحراف کر رہے ہیں، آپ خان صاحب سے انحراف کر رہے ہیں، آپ خود اپنے لیے ایمبیشنز رکھ رہے ہیں۔ یہ سوال تو مولانا بذات خود ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بندہ سامنے نہیں آ رہا، اگر ایک چیز ریٹن میں نہیں آ رہی، اگر آپ اور پھر آپ دیکھیں آپ ایک خود سے آپ نے ایک بات، اب ہمیں آپ صحافی لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، آپ اور ہمارے سامنے تو کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آئے گی تو ہم اس پر بات کریں گے۔ اسپیکر صاحب جیسے اتنا بڑا عہدہ ہے، انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ کے بغیر کس طرح اس چیز کو اتنا ڈیلے کیا، مؤخر کیا۔ اور میں ایک بات اور بھی اس میں اور یہ بغض معاویہ بھی تو انہوں نے کہا ہے نا ابھی ساتھ ساتھ، یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی اسٹریٹجی تھی خان صاحب کی کہ جی بغض معاویہ ہو، یا ظاہر ہے چونکہ آپ لوگوں نے بھی حامی بھری ہے، جے یو ایف اے نے بحیثیت جماعت، تو آپ کو بھی لگتا ہے یہ محمود اچکزئی صاحب کی نومینیشن بغض معاویہ کی کوئی چھوی ہے، اس میں جھلک ہے؟ یہ میں حب علی اور بغض معاویہ پر جانے سے پہلے ایک تاریخ کے لیے ایک آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں اس طرح ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اسمبلی کے فلور پر استعفے دیے تھے 2013 کی اسمبلی میں، اور اتنے مہینوں کے بعد بھی اسمبلی کے فلور پر دیے گئے استعفے ویریفیکیشن کے نام پر قبول نہیں کیے گئے، اور پھر اتنے مہینوں بعد وہ پارلیمنٹ میں آئے اور پھر دوبارہ پارلیمنٹ کے ممبر بن گئے۔ ہم اپنے سیاسی لوگ جب ہم پارلیمنٹ کے تقدس کو اپنے ہاتھوں پامال کرتے ہیں، پھر ہم اس کا گلہ کس سے؟ صدر مملکت اب مستثنا ہوگا۔ آج تک وہ بدعنوانی کے کیسز میں جیلوں میں رہا، مقدمات بھگتا رہا، اور ایک دم سے وہ صادق الامین بن گیا، اور اب زندگی بھر اس کے خلاف کیس نہیں کیا جا سکے۔ حالانکہ جو آدمی زندگی میں جرم کرتا رہا ہو اس کا تو نام تھانے میں لکھا جاتا ہے، وہ بست ڈے میں لکھا جاتا ہے تاکہ نگرانی میں تو رہے۔ ہمارے مولوی صاحبان کو تو فوراً 4 شیڈول میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پاکستان ہضم نہیں کر سکتا۔ اپنے ملک پر ذرا رحم کرو۔ یہاں پر سوچ صرف یہ ہے کہ ہماری گرفت مضبوط ہو، ہمارے مراعات کو زندگی بھر کا تحفظ حاصل ہو، اور ہم قانون سے بالاتر ہو کر مستثنا قرار دیا جائے۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ مولانا 3 باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ، میں تینوں کو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بڑے مختصر انداز میں رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک میرے بھائی حذیفہ رحمان صاحب نے کہا
کہ انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کی تو ایک سیٹ تھی، تو وہ جو ہے وہ اب دیکھیں، اب کسی اتحادی کو کسی اپنے اختیار سے محروم تو نہیں کر سکتے. یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا اختیار تھا کہ وہ خود اپنے پارٹی میں سے کسی کو نامزد کرتے، وہ محمود خان صاحب کو نامزد کرتے، کسی کو بھی وہ کر سکتے ہیں، یہ اختیار نہیں چھین سکتے. ورنہ اگر اس اختیار کی بات ہو تو میاں نواز شریف صاحب نے انہی محمود خان اچکزئی صاحب کو صدارتی امیدوار جو ہے وہ نامزد کیا تھا، تو اس وقت تو ان کے پاس چند سیٹیں تھی، پھر میاں نواز شریف صاحب نے ان کو صدارتی امیدوار کیوں نامزد کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ شفیع جان صاحب میرے بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ مائنس ہو چکے ہیں. دیکھیں، کوئی بھی سیاسی قائد جو ہے، چاہے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں، چاہے وہ عمران خان صاحب ہوں، نہ عمران خان صاحب جیل میں جانے سے مائنس ہو سکتے ہیں، نہ نواز شریف صاحب اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے مائنس ہو سکتے ہیں. جب تک ہم سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جی ہم نے مائنس کرنا ہے، میں اس سوچ سے اتفاق نہیں رکھتا. سیاستدان جو ہے وہ سیاست کے ذریعے مائنس ہو سکتا ہے، ہتھ کنڈوں کے ذریعے مائنس نہیں ہو سکتا. جہاں تک آپ نے آصف علی زرداری صاحب کی بات کی، تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے آپ نے ایک کلپ سنا ہے، یہ پوری تقریر ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے نظام کو ٹارگٹ کیا ہے کہ یہ پاکستان میں عجیب نظام ہے کہ اس نظام میں آصف علی زرداری صاحب وہ یا تو 12 سال قید گزارتے ہیں، وہ جو ہے ان پر کرپشن کے مقدمات آتے ہیں، اور یا پھر اگلے دن آپ آنکھیں کھولتے ہیں تو پھر وہ ان کو جو ہے لائف ٹائم امیونٹی مل جاتی ہے. یہاں جو ہے عمران خان صاحب یا تو صادق و امین ہوتے ہیں، پھر اگلے دن آپ آنکھ کھولتے ہیں تو وہ جیل میں ہوتے ہیں. نہیں، لیکن انجینئر صاحب میرا بصد احترام عرض یہ، انہوں نے ساتھ یہ بھی تو کہا ہے نا، انہوں نے کہا ایسے لوگوں کا تو نام پولیس تھانوں میں لکھا ہوتا ہے، مجرموں کا. مطلب وہ اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ صدر زرداری صاحب کو چاہتے ہیں. میں اس تقریر میں مونا سامنے بیٹھا ہوا تھا. یہ پوری تقریر تھی، یہ ایک نظام پر انہوں نے بات کی کہ اگر یہ آپ کا کس طرح کا نظام ہے کہ اگر آپ ایک شخص کے خلاف 12 سال تک جو ہے وہ بدعنوانی کے مقدمات چلاتے ہیں، کرپشن پہ آپ اس کو قید رکھتے ہیں، اس طرح اگر وہ ان کیسز میں مجرم ہیں تو پھر مجرموں کی تو تصویریں جو ہے وہ تھانوں میں لگی ہوتی ہیں، ان کو لائف ٹائم امیونٹی تو نہیں ملا کرتی. تو یا تو پھر یہ ہے، اور کہ اگر آپ کا بھی تو کوئی سیاسی نقطہ نظر ہوگا نا. ویسے انجینئر صاحب آپ بھی اتنے لرنڈ پولیٹیشین ہیں، مکمل کر لوں تاکہ وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے؟ یہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یا ہمارے نظام کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو ہے 12 سال جو ان کو مقدمات چلائے ہیں وہ غلط کیا ہے، یا اب ان کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے لائف ٹائم امیونٹی دی ہے وہ غلط دی ہے. اور آپ کا بھی اس میں کوئی نقطہ نظر ہوگا نا انجینئر صاحب، دونوں میں سے کیا غلط تھا؟ ہم تو بالکل اس وقت بھی جب آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑ رہی تھی، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ان کے خلاف سیاسی مقدمات بنے. ویری فیئر. آپ آپ عمران خان کے خلاف سیاسی مقدمات بنائیں گے، آپ نواز شریف صاحب کے خلاف سیاسی مقدمات بنائیں گے، آپ آصف علی زرداری کے خلاف سیاسی مقدمات بنائیں گے، جمعیت علماء اسلام ختم. یعنی آپ نے